جعفر الصادق یا جعفر ابن محمد الباقر اہل بیت اطہار کے اور شیعہ اثناء و سریے کے چھٹے امام ہیں۔ فرقہ جعفریہ کی نسبت انہی کی طرف منسوب ہے۔ ان کا نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق تھا۔ آپ امام محمد باقر کے بیٹے، امام زین العابدین کے پوتے اور شہید کربلا امام حسین کے پرپوتے تھے۔ آپ کی والدہ ام فروہ محمد بن ابو بکر کی پوتی تھی، جن کے والد قاسم بن محمد بن ابو بکر مدینہ کے ساتھ فقہا میں سے تھے۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ یعنی میں ابو بکر صدیق سے 2 مرتبہ پیدا ہوا۔ مجدد الثانی فرماتے ہیں کہ آپ کا نسب سوری اور نسب مانوی صدیقہ اکبر سے اس واسطے سے آپ نے فرمایا ہے کہ علم باطن میں آپ کا انتساب آپ کے نانا قاسم بن محمد بن ابو بکر سے۔ امام زین العابدین آپ کے دادا ہیں، نیز آپ کو تابع ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ بچپن میں سہل ابن سعد اور دیگر چند صحابہ سے ملاقات فرمائی تھی۔ اکابرین امت امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے استاد تھے اور انہوں نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ ابن فروہ ابو بکر صدیق کی پرپوتی بھی تھیں اور پرنواسی بھی، اسی لیے آپ فرماتے تھے کہ مجھے ابو بکر سے دوہری ولادت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ 17 ربیع الاول 80 ہجری بمطابق 20 اپریل 702 عیسوی کو آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا پورا واقعہ سنائیں گے، لہٰذا یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، 12 برس امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جدی بزرگوار امام زین العابدین کے زیر سایہ تربیت پائی۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد سے 35 برس امام زین العابدین کا مشغلہ عبادت الہی اور اپنے مظلوم باپ سید الشہداء کو رونے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ 95 ہجری میں 12 برس کی عمر میں امام زین العابدین کا سایہ سر سے اٹھا۔ اس کے بعد 19 برس آپ نے اپنے والد آپ نے امام باقر کے دامن تربیت میں گزارے۔ یہ وہ وقت تھا جب سیاست بنو امیہ کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور امام محمد باقر کی طرف فیوز علمی حاصل کرنے کے لیے لائق رجوع کر رہی تھی۔ اس وقت آپ کے بزرگوار کی مجلس درس میں امام جعفر صادق ہی ایک وہ طالب علم تھے جو قدرت کی طرف سے علم کے سانچے میں ڈھال کر پیدا کیے گئے تھے۔ اب سفر اور حضر دونوں میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ دور امامت 114 ہجری میں امام محمد باقر کی وفات ہوئی۔ اب امامت کی ذمہ داریاں امام جعفر صادق پر عائد ہوئیں۔ اس وقت دمشق میں ہشام بن عبد الملک کی سلطنت تھی۔ اس زمانے میں سلطنت میں ملک میں سیاسی خلفشار بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ مظالم بنی امیہ کے انتقام کا جذبہ تیز ہو رہا تھا اور بنی فاطمہ میں سے صرف متعدد افراد حکومت کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ان میں نمایاں ہستی زید کی تھی جو امام زین العابدین کے بزرگ مرتبہ فرزند تھے۔ ان کی عبادت، زہد و تقوی کا بھی ملک عرب میں شہرا تھا۔ مستند اور مسلم حافظ قرآن تھے۔ بنی امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے میدان جہاد میں قدم رکھا۔ امام جعفر صادق کے لیے یہ موقع نہایت نازک تھا۔ مظالم بنی امیہ سے نفرت میں ظاہر ہے کہ اب زید کے ساتھ متفق تھے اور زید آپ کے چچا بھی تھے۔ اب ان کا احترام آپ پر لازم تھا، مگر آپ کی دور رس نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ اقدام کسی مفید نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے عملی طور پر آپ ان کا ساتھ دینا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ پر یہ واقعہ ہوتے ہوئے بھی خود ان کی ذات سے آپ کو بہت ہمدردی تھی۔ آپ نے مناسب طریقہ پر انہیں مصلحت دینی کی دعوت دی، مگر اہل عراق کی ایک بڑی جماعت کے اقرار اطاعت و وفاداری نے جناب زید کو کامیابی کی توقعات پیدا کر دی اور آخر 120 ہجری میں ان کی فوج سے 3 روز تک بہادری کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد شہید ہوئے۔ منصور نے پہلے حضرت کی علمی حسرت کا اثر عوام کے دل سے کم کرنے کے لیے ایک تدبیر یہ کی کہ آپ کے مقابلے میں ایسے اشخاص کو بحیثیت فقہ اور عالم کے کھڑا کر دیا جو آپ کے شاگردوں کے سامنے بھی زبان کھولنے کی قدرت نہ رکھتے تھے، اور پھر وہ خود اس کا اقرار رکھتے تھے کہ ہمیں جو کچھ ملا وہ ہمیں امام جعفر صادق کی محبت سے ملا ہے۔ منصور نے حکم دیا کہ
جو بھی امام جعفر صادق کی محبت کا دم بھرتا ہے اسے گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ مولا بن خنیس ہی شیعوں میں سے تھے جو گرفتار کیے گئے اور ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیے گئے۔ خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو خود 5 مرتبہ مدینہ سے شاہی درباری میں طلب کیا گیا، آپ کے لیے سخت روحانی تکلیف کا باعث تھا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کے خلاف کسی کو بھی کوئی بہانہ ایسا نہ مل سکا کہ آپ کے قید یا قتل کیے جانے کا حکم دیتا، بلکہ اس سلسلہ میں عراق میں ایک مدت کے قیام سے علماء اہل بیت علیہ السلام کے ارشاد کا حلقہ وسیع ہوا اور اس کو محسوس کر کے پھر منصور نے آپ کو مدینہ بھجوا دیا۔ اس کے بعد بھی آپ آسانی سے محفوظ نہیں رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آگ لگا دی گئی۔ قدرت خدا تھی کہ آگ وہ خود ہی فروغ ہو گئی اور آپ کے متعلقین اور اصحاب کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا۔ آپ اسی قسمت کی ایک گھڑی تھے جسے خداوند عالم نے نوح انسانیت کے لیے نمونہ کامل بنا کر پیدا کیا تھا کہ اخلاق و اوصاف زندگی کے ہر شعبے میں معیاری حیثیت رکھتے تھے، خاص طور پر جن کے متعلق مورخین نے مخصوص طور پر واقعات نقل کیے ہیں: مہمان نوازی، خیر و خیرات فی طریقہ، غریبوں کی خیر و خیریت، صبر و تحمل، عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک، عفو و جرائم اور وغیرہ شامل ہیں۔ ایک مرتبہ ایک حاجی مدینہ میں وارد ہوا اور مسجد نبوی میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی 1000 کی تھیلی موجود نہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو نہ پایا۔ ایک گوشہ مسجد میں امام جعفر صادق علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ آپ کو بالکل نہ پہچانتا تھا اور آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میری تھیلی تم نے لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کیا تھا؟ تو اس نے کہا 1000 دینار۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ میرے مکان تک آؤ۔ وہ آپ کے ساتھ چلا گیا، بیت الشرف پر تشریف لا کر 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ وہ مسجد میں واپس آیا اور اپنا اسباب اٹھانے لگا تو خود اس کے دیناروں کی تھیلی اسباب میں نظر آئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور دوڑتا ہوا پھر امام کی خدمت میں آیا اور وہ دینار واپس کرنا چاہتا تھا، مگر آپ نے فرمایا کہ ہم جو کچھ دے دیتے ہیں وہ پھر واپس نہیں لیتے۔ آپ کا قاعدہ تھا کہ آپ مالداروں سے زیادہ غریبوں کی عزت کرتے تھے، مزدوروں کی بڑی قدر فرماتے تھے اور اکثر اپنے باغوں میں بانفس نفیس محنت بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیلچہ ہاتھ میں لیے باغ میں کام کر رہے تھے اور پسینے سے تمام جسم تر ہو گیا تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ بیلچہ مجھے عنایت فرمائیے، میں یہ خدمت انجام دوں۔ طلب معاش میں دھوپ اور گرمی سہنا عیب کی بات نہیں ہے۔ غلاموں اور کنیزوں پر وہی مہربانی فرمایا کرتے تھے جو اس گھرانے کی امتیازی صفت تھی۔ آپ اس خانوادہ علم و عمل کے چشم و چراغ تھے جس کے ادنا خدام مسند علم کے جب وارث ہوئے۔ آپ کے والد امام باقر علیہ السلام اس مایا کے عالم تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے کابر امت ان کے شاگرد تھے، اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کو علم گویا وراثت میں ملا تھا۔ فضل و کمال کے لحاظ سے آپ اپنے وقت کے امام تھے۔ اہل بیت کرام میں کوئی آپ کے علم کا ہمسر نہ تھا۔ ابن حبن کا بیان ہے کہ فقہ علم اور فضل میں سعادت اہل بیت میں تھے۔ امام نووی لکھتے ہیں آپ کی امامت اور سیادت پر سب کا اتفاق ہے۔ ایسی مصروف زندگی رکھنے والے انسان کو چاہے سلطنت حاصل کرنے کی فکروں سے کیا مطلب، مگر آپ کی علمی مرجعود اور کمالات کی شہرت سلطنت وقت کے لیے ایک مستقل خطرہ محسوس ہوتی تھی، جبکہ یہ معلوم تھا کہ اصلی خلافت کے حقدار یہی ہیں۔ جب حکومت کی تمام کوششوں کے باوجود کوئی بہانہ اسے آپ کے خلاف کسی کھلے ہوئے اقدام اور خملزی کا نہ مل سکا تو آخر خاموش شربا زہر کا اختیار کیا گیا اور زہر آلود انگور حاکم مدینہ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جس کے کھاتے ہی زہر کا اثر جسم میں سرایت کر گیا اور 15 شوال 148 ہجری کو 56 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ آپ کے فرزند اکبر اور جانشین موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تجہیز و تشکین کی اور نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع کی اس احاطہ میں جہاں اس سے پہلے امام حسین، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام دفن ہو چکے تھے، آپ کو بھی وہیں دفن کیا گیا۔ آپ اہل سنت والجماعت کے پیشوا، بالخصوص طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے سالات پیر ترکیت ہیں۔ آپ کی ولادت 8 رمضان المبارک 80 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی اور 15 رجب 145 ہجری کو مدینہ طیبہ ہی میں انتقال فرمایا۔ اہل بیت علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام پر لاکھوں درود و سلام۔
تو ناظرین، یہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔